اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ ایک ایسا خط جو 1000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبع خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم حکیم، 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان و شوکت سے نکلا۔ وہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے تحقیق کے بعد بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی اور اس کے خادموں کی، جو یہاں کے باشندے ہیں، تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے تو کہیں زیادہ لوگ دور اور نزدیک سے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے لشکر کو کیسے دیکھنے آتے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو گھرا دوں گا، یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کے ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس کسی کو بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر آفاقہ نہ ہوا۔ شام کے بعد بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین پر ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کو گھرانے کے بارے میں جو ارادہ کیا تھا اس کی توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی اس کا خون اور وہ مادہ بہنا بند ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں دیں اور 7 ریشمی جوڑے بھی نذرانہ پیش کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہ علماء کے جو قطب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا، کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں سے ہی مر کر جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے اجازت دی تو کبھی نہ کبھی ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے جوتوں کی خاک اڑ کر پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ بادشاہ کا ایک مضبوط عقیدہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ یہ سن کر اس تبع خمیری نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے۔ اس بڑے عالم نے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر 1 یا 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی گئی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ اور میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، نسلاً بنسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا ہوا تھا سنیے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ کم ترین مخلوق طبی اول خمیری کی طرف سے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں
اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت ہے، اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بنسلاً ان 400 علماء کے اندر حظ جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائے اور مدینہ کی الوداعی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور آیا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کے بعد فرمایا، صالح بھائی طبی خمیری آپ کو آفرین و شاباش ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو ان بادشاہ سے اور ان کی تمام اولاد سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔